بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور طلاق کے امور اور معاملات جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر طلاق طہر میں دی جائے۔ اگر طہر کے علاوہ کوئی شخص طلاق دیتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ طہر سے مراد جب کوئی عورت حیض کا غسل کرے اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح حاملہ کو، حائضہ کو یا طہر کے علاوہ طلاق دینا جائز نہیں ہے، منع کیا گیا اس سے۔ تو جب کوئی شخص ایسے امور کرے گا تو یقیناً وہ نافرمانی کا باعث بنے گا۔ اسے طلاق بدعی کہتے ہیں، نافرمانی والی طلاق۔ طلاق تو ہو جائے گی لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح کوئی شخص 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دے، یہ بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ناجائز ہے یہ کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دینا۔ اور جب ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں پھر لوگ آگے سے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، مر گئے۔ پھر جناب انہیں احکامات کا علم نہیں ہوتا کہ رجوع کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی شخص ایک وقت میں 3 طلاقیں دے تو یہ طلاق بدعی اور حرام طلاق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ناجائز ہے یہ۔ کوئی ایسا عمل کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کی طلاق ہو جائے گی، اب وہ 3 مہینے کے اندر چاہے تو رجوع کر لے۔ یہ بھی آپس کے معاملات کا ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے کہ لوگوں کو طلاق کے احکامات کا علم نہیں ہوتا۔ جب طلاقیں دے بیٹھتے ہیں پھر روتے ہیں، پھر مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر یہاں وہاں میرے بھائیوں باتیں کرتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے چیزوں کو بالکل واضح 2 ٹوک بیان کیا ہے کہ اس احکامات میں یہ حکم ہے۔ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی وہ ایک ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق تو ہے ہی وقفے سے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہے۔ مسند احمد میں رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ایک ہی مجلس میں دیا؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا فتل کا واحد، یہ ایک ہے۔ تو ایک طلاق اگر اس کی ہوئی تو 3 مہینے کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع زبان سے کر لے، ازدواجی تعلق قائم کر لے، دونوں طرح جائز ہے۔ بڑا سوکھا مسئلہ، بڑا ایزی۔ لیکن اگر اسے علم ہو، اگر اسے پتا ہو طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر پہلے نمبر پر وہ یہ کرے گا کہ اگر حاملہ ہے عورت یا حائضہ ہے عورت تو وہ اسے طلاق نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ دوسرے نمبر پر طہر کا پیریڈ نہیں ہے، یعنی حیض کے غسل کے بعد عورت کے قریب جا چکا ہے وہ اگلے حیض کا انتظار کرے گا، کیونکہ اس کے لیے طلاق دینا جائز نہیں۔ اچھا، جب وہ یہ عمل اختیار کرے گا تو میرے بھائیوں اکثر ایسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب وہ وقت کا انتظار کرے گا نا، 7 دن یا 40 دن نفاس کے، یا بچے کی پیدائش، یا طہر کا مہینہ آنے تک 20 دن جو گزرتے ہیں یا 15 دن گزرتے ہیں، تو اتنے دنوں میں اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا اور وہ طلاق سے بچ جائے گا۔ اسی طرح ہے نا، تو جذبات ہوتے ہیں وقتی طور پر۔ پھر اسی طرح کسی شخص نے ان حالتوں میں طلاق دے دی، ظاہر ہے یہ بدعی ہے، ناجائز عمل ہے، گناہ کا عمل ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی ہے، لیکن طلاق بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ پھر ایک اور مصیبت ہمارے ہاں یہ پڑتی ہے، طلاق دی اور ساتھ ہی عورت سے کیا کہتے ہیں؟ چل نکل میرے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اور بھائی طلاق دے کر جب تک وہ طلاق رجعی ہے آپ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن،
مت نکالو انہیں اپنے گھروں سے جب تک کہ تمہارا عدت پوری نہ ہو جائے یا جب تک تم رجوع نہ کر لو. ایک عورت کو طلاق دی, اب وہ 3 مہینے وہ اپنے خامند کے گھر گزارے گی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا آسانی رکھی ہے؟ اس میں اللہ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ جب وہ عورت 3 حیض اپنے خامند کے گھر میں رہے گی, ہاں اس کے ساتھ, کیونکہ وہ اس کی مطلقہ بیوی ہے, لیکن ابھی کیونکہ طلاق مغلظہ یا طلاق بائن نہیں ہوئی, 3 طلاقیں نہیں ہوئی, تو کیا ہے, وہ خامند کے گھر میں رہے گی, کھانا پانا پکائے اس کا, لیکن اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں قائم کر سکتا. اگر وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے یا زبان سے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں تیرے سے راضی ہوں, تو رجوع ہو گیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا آسانی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خامند کے گھر رہنے کا حکم اس لیے دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رجوع کر لیں, اور اگر عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے جب تک عدت پوری نہیں ہوتی 3 مہینے, تو 99% چانس یہی ہے کہ رجوع ہو جائے گا. 99% چانس کیا ہے کہ رجوع ہو جائے گا. اب ایک صحابی ہیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی, وہ میرے گھر میں تھی, وہ تو بھائی دین پر عمل کرنے والے تھے نا, ہم تو غصے میں آ کے چل نکل. عورت بھی کہتی ہے میں نہیں تیرے گھر رہنا. عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب تک عدت پوری نہیں ہوتی وہ گھر سے جائے, خامد کے لیے جائز نہیں کہ اسے نکال لے. یہ دونوں پر حکم ہے. تو میرے بھائیوں کیا ہوا؟ صحابی کہتے ہیں جی میں نے طلاق دی, لیکن ایک رات میرے سے ازدواجی تعلق قائم ہو گیا. رسول اللہ کے پاس بھاگتے ہوئے, علم نہیں تھا نا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طلاق دی ہوئی تھی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر بیٹھا ہوں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا خوش رہ, تیرا رجوع ہو گیا, تیرا رجوع ہو گیا. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی آپ کے لیے کتنی بڑی آسانی کر دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی بڑی رحمت اور برکت نازل کر دی ہے کہ یہاں بھی آپ کے لیے رجوع کی آسانی کر دی. اب میرے محترم بھائیوں, طلاق کے امور اور معاملات کے اندر جب لوگ سستی کا شکار ہوتے ہیں اور جب لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں, تو پھر وہ آ کر کیا کرتے ہیں, وہ مولوی کے پاس جائیں گے. اب یہاں جتنے مولوی بیٹھے ہوئے, یہاں پر ہے فرقہ واریت, وہ اسے کہے گا بھائی تیری 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, اچھا جی اب کیا کریں, وہ کہے گا اب حلالہ کروا. اب میرے بھائیوں اسے یہ علم نہیں ہے کہ حلالہ یہ اصل میں حلالہ نہیں ہے, یہ تو حرامہ ہے. کہ ایک رات کے لیے کسی بندے کے ساتھ وہ نکاح کرے اور پھر وہ طلاق دے اور تیرے پاس ہے, یہ کہاں کا دین ہے؟ شریعت نے ان لوگوں کے لیے حکم دیا ہے کہ جو 3 طلاقیں دے دیں کہ اب وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے, اور شادی کون سی کرے؟ پکی شادی, عدت گزار کے پکا نکاح کرے. پھر وہ مر جائے یا اپنی مرضی سے اسے چھوڑ دے تو واپس آ سکتی ہے, ورنہ نہیں. یہ جو کانٹریکٹ میرج بن جاتی ہے نا, ایک دن کے لیے 2, یہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحل والمحلل علی, اللہ کی لعنت حلالہ کرنے اور کروانے والے پر. یہ آپس کے معاملات میں آج کل جھگڑوں میں سب سے بڑی بیماری یہ بنی ہوئی ہے. ہر 2 دن کے بعد ہر دن ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, نماز پڑھتے ہو؟ کہتا کوئی نہیں. روزے؟ کدی کدی. کلمے کا مطلب پتہ ہے؟ کسی کو آتا ہوتا ہے کسی کو نہیں. صرف عربی زبان میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان, کوئی اسے علم ہی نہیں کیا ہے. اور وہ شخص جناب کیا ہے, وہ جناب طلاق دے کے آ گیا, اسے یہی پتا ہے 3 طلاقاں دے دیتی ہیں بس. اب میرے بھائیوں اس سے بڑی کوئی ذلت ہے کہ لوگ مولوی علم سیکھنے ہی نہیں دیتے اور ایسی پریشانی میں لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی مصیبت میں پڑے رہتے ہیں, اور پھر کیا کہتے ہیں, جاؤ جا کے حلالہ کرواؤ. اب وہ کہتا ہے میرا خاندان ہے, میری برادری ہے, میں کہاں سے مرد ڈھونڈ کے لاؤں. پھر ظالم ایسے ہیں, پھر اسے کیا کہیں گے کہ تو پریشان نہ ہو, ہم حلالہ کرنے والے بندے کا بھی انتظام کر دیں گے. بھائی تف ہے ایسے لوگوں پر, واللہ تف ہے ایسے لوگوں پر کہ جن لوگوں نے دین کے نام پر زنا کے اڈے بنا رکھے.
اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے ٹھیکے اٹھائے ہوئے. ہمارے ہاں مسائل اور معاملات میں بربادی کا بڑا باعث یہ بھی ہے، بڑا باعث یہ بھی ہے کہ ہم لوگ طلاق اور نکاح کے معاملات کو سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم لوگوں کو عقل اور شعور ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کس نہج کے اوپر بربادی کا سبب بن چکے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، طلاق کے امور اور معاملات کے اندر بھی ہمیں شریعت کے احکامات کو فالو کرنا ہے، شریعت کے احکامات پر چلنا ہے، ان احکامات کو سیکھنا ہے. جب آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ طلاق کے معاملات میں آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اور آپ ان درندوں کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائیں گے، اور آپ اپنی اور اپنے خاندان والوں کی عزت کو بچا لیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.